عربی زبان میں مزاح کہتے ہیں، اور یہ لفظ ہماری بولی میں مزاح کے لفظ کے ساتھ مشہور اور غلط العام ہے۔ مزاح اس کا مصدر ہے جس کا معنی ہے مزاح کرنا، یعنی خوش طبعی کرنا۔ اور باب کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خوش طبعی فرمانے کے ساتھ صفت کا لفظ آیا ہے، یعنی سرکار کس طریقے سے خوش طبعی فرماتے تھے، جس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مزاح یا دل لگی کرنا یا خوش طبعی کرنا یہ برا بھی ہے اور اچھا بھی ہے۔ اگر مزاح کرنے والا، خوش طبعی کرنے والا مزاح میں یا خوش طبعی میں جو کچھ بولے وہ حق اور سچ پر مبنی ہو، ایک شرط، اور دوسری یہ کہ جس کے ساتھ یہ خوش طبعی یا دل لگی کر رہا ہے، یہ اس کی خوش طبعی یا اس کی دل لگی جو ہے یہ اس کی اذیت کا، اس کی ایذا کا باعث نہ ہو۔ سمجھ گیا؟ جس کے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں یا خوش طبعی کر رہے ہیں اس کی ایذا کا باعث نہ ہو، اس کی بے ادبی یا اس کی توہین کا باعث نہ ہو۔ تو اس طرح کا مزاح یا اس طرح کی خوش طبعی جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مستحبہ ہے۔ اور جب خوش طبعی میں جو بات کہیں تو وہ جھوٹ ہو، حق کے خلاف ہو تو بھی وہ ناجائز ہے، اور اگر چاہے حق سچ ہی کیوں نہ ہو مگر اس سے جس کے ساتھ خوش طبعی کی جا رہی ہے جس کے بارے میں تو اس کی ایذا یا بے ادبی کا باعث ہو، پھر بھی شرعاً ممنوع اور ناجائز۔ اور یہ تیسری شرط یہ بھی ہے اس خوش طبعی کے اندر بندہ ہر وقت غرق نہ ہو کہ ہر بات میں ہی یہ خوش طبعی، تو ہر بات میں خوش طبعی کرنا اگرچہ حق اور حقیقت پر بھی مبنی ہو تو یہ شرعاً مکروہ ہے اور ناپسندیدہ ہے، بشرطے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہو وہ حق ہو، جو کچھ کہہ رہا ہو اس سے کسی کی ایذا مقصود نہ ہو، پھر بھی وہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اس کے نتائج جو ہیں کثرت کے ساتھ خوش طبعی کرنے کے اور کثرت کے ساتھ ہنسی کرنے کے، یہ نتائج جو ہیں یہ خطرناک ہیں شرعی لحاظ سے۔ تو سب سے پہلی جو بات اس سے لازم آتی ہے وہ ہے کثرت کے ساتھ ہنسی، جو کہ شرع شریف کے مقصود کے برخلاف ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسا کریں، زیادہ نہ ہنسا کریں، اور اس کے مقابلے میں زیادہ رویا کریں، اللہ کی محبت میں رویا کریں، اللہ کے خوف سے رویا کریں۔ پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ اگر کبھی تنہائی کے اندر ہو نا تو اسی وقت اس کے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں، دیر لگتی ہی نہیں ایک پل کی۔ تو کثرت کے ساتھ ہنسی جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نمبر ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اور اس کے حکم کے خلاف ہے، دوسرے نمبر پہ اس کے اندر کئی آفات ہیں، ان میں پہلی آفت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے، اور سنجیدگی کے ساتھ دینی معاملات جو ہیں ان کو سوچنا سمجھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا جو ہے اس کے اندر کمی آتی ہے۔ اسی طرح کثرت کے ساتھ خوش طبعی یا دل لگی جو ہے اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب اس سے دل جو ہے اس کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ غفلت کی کثرت،
غفلت کی بہتات، اور بسا اوقات زیادہ خوش طبعی اور زیادہ مزاح جو ہے اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو یہ بہت ناپسند جب ہو تو اس کے نتیجے میں ان کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا پیدا ہو جاتا ہے جی؟ نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک قسم کا بغض ایسے آدمی کے خلاف دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ مقاصد شرع کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی نقصان ہے کہ آدمی کا جو رعب اور آدمی کی ہیبت ہے اور آدمی کا جو وقار ہے اور آدمی کی جو عزت ہے وہ ہلکی پڑ جاتی ہے۔ آدمی ہر وقت ہنستا رہے تو اس سے جھجک نہیں رہتی کسی قسم کی کہ کوئی آدمی کیسی بھی بات اس کو کہہ دے، تو یہ وقار کے خلاف ہے۔ آدمی کے وقار کو یہ چیز جو ہے یہ زائل کرتی ہے، اس لیے یہ ناجائز ہے۔ جی آپ سمجھ گئے؟ جی ماشاءاللہ۔ عربی زبان میں مزاح کہتے ہیں، اور یہ لفظ ہماری بولی میں مزاح کے لفظ کے ساتھ مشہور اور غلط العام ہے۔ مزاح اس کا مصدر ہے جس کا معنی ہے مزاح کرنا، یعنی خوش طبعی کرنا، اور باب کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خوش طبعی فرمانے کے ساتھ صفت کا لفظ آیا ہے، یعنی سرکار کس طریقے سے خوش طبعی فرماتے تھے، جس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مزاح یا دل لگی کرنا یا خوش طبعی کرنا یہ برا بھی ہے اور اچھا بھی ہے۔ اگر مزاح کرنے والا، خوش طبعی کرنے والا مزاح میں یا خوش طبعی میں جو کچھ بولے وہ حق اور سچ پر مبنی ہو، ایک شرط، اور دوسری یہ کہ جس کے ساتھ یہ خوش طبعی یا دل لگی کر رہا ہے یہ اس کی خوش طبعی یا اس کی دل لگی جو ہے یہ اس کی اذیت کا، اس کی ایذا کا باعث نہ ہو۔ سمجھ گیا؟ جس کے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں یا خوش طبعی کر رہے ہیں اس کی ایذا کا باعث نہ ہو، اس کی بے ادبی یا اس کی توہین کا باعث نہ ہو۔ تو اس طرح کا مزاح یا اس طرح کی خوش طبعی جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مستحبہ ہے، اور جب خوش طبعی میں جو بات کہیں تو وہ جھوٹ ہو، حق کے خلاف ہو تو بھی وہ ناجائز ہے، اور اگر چاہے حق سچ ہی کیوں نہ ہو مگر اس سے جس کے ساتھ خوش طبعی کی جا رہی ہے جس کے بارے میں تو اس کی ایذا یا بے ادبی کا باعث ہو پھر بھی شرعاً ممنوع اور ناجائز۔ اور یہ تیسری شرط یہ بھی ہے اس خوش طبعی کے اندر بندہ ہر وقت غرق نہ ہو کہ ہر بات میں ہی یہ خوش طبعی، تو ہر بات میں خوش طبعی کرنا اگرچہ حق اور حقیقت پر بھی مبنی ہو تو یہ شرعاً مکروہ ہے اور ناپسندیدہ ہے، بشرطے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہو وہ حق ہو، جو کچھ کہہ رہا ہو اس سے کسی کی ایذا مقصود نہ ہو، پھر بھی وہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اس کے نتائج جو ہیں کثرت کے ساتھ خوش طبعی کرنے کے اور کثرت کے ساتھ ہنسی کرنے کے، یہ نتائج جو ہیں یہ خطرناک ہیں شرعی لحاظ سے۔ تو سب سے پہلی جو بات اس سے لازم آتی ہے وہ ہے کثرت کے ساتھ ہنسی، جو کہ شرع شریف کے مقصود کے برخلاف ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسا کریں، زیادہ نہ ہنسا کریں، اور اس کے مقابلے میں
زیادہ رویا کریں، اللہ کی محبت میں رویا کریں، اللہ کے خوف سے رویا کریں۔ پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ اگر کبھی تنہائی کے اندر ہو نا تو اسی وقت اس کے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں، دیر لگتی ہی نہیں ایک پل کی۔ تو کثرت کے ساتھ ہنسی جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نمبر ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اور اس کے حکم کے خلاف ہے، دوسرے نمبر پہ اس کے اندر کئی آفات ہیں۔ ان میں پہلی آفت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے، اور سنجیدگی کے ساتھ دینی معاملات جو ہیں ان کو سوچنا سمجھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا جو ہے اس کے اندر کمی آتی ہے۔ اسی طرح کثرت کے ساتھ خوش طبعی یا دل لگی جو ہے اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب اس سے دل جو ہے اس کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ غفلت کی کثرت، غفلت کی بہتات، اور بسا اوقات زیادہ خوش طبعی اور زیادہ مزاح جو ہے اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو یہ بہت ناپسند جب ہو تو اس کے نتیجے میں ان کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا پیدا ہو جاتا ہے جی؟ نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک قسم کا بغض ایسے آدمی کے خلاف دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ مقاصد شرع کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی نقصان ہے کہ آدمی کا جو رعب اور آدمی کی ہیبت ہے اور آدمی کا جو وقار ہے اور آدمی کی جو عزت ہے وہ ہلکی پڑ جاتی ہے۔ آدمی ہر وقت ہنستا رہے تو اس سے جھجک نہیں رہتی کسی قسم کی کہ کوئی آدمی کیسی بھی بات اس کو کہہ دے، تو یہ وقار کے خلاف ہے۔ آدمی کے وقار کو یہ چیز جو ہے یہ زائل کرتی، اس لیے یہ ناجائز۔ جی آپ سمجھ گئے؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب زمانہ حال کے اندر اس کی ایک مثال میں نے 2-4 کلپ دیکھے ہیں جو مجھے دکھائے گئے ہیں۔ کوئی ایک نجدی نام نہاد مبلغ ہے، اس کا نام آپ جانتے ہی ہوں گے۔ جب وہ کسی شہر کے اندر اس کا اعلان ہوتا ہے نا اس کے آنے کا، یا کسی گاؤں میں یا کسی علاقے میں، تو بلا امتیاز سارے مذہبوں کے لوگ جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں۔ اور پتہ کیوں جاتے ہیں؟ جانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں جا کے ذرا ہنس کھیل کے آئیں گے۔ سمجھ آئے بات کہ نہیں؟ تو خطبہ پڑھنے کے بعد وہ صاحب کیا کرتے ہیں کہ 1-2 فکروں کے بعد وہ پھر ہنسنا ہنسانا شروع کرتے ہیں، خود بھی ہنستے ہیں، خوب لوگوں کو بھی ہنساتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں کرتے اور سناتے ہیں کہ ہنسی رکتی ہی نہیں۔ اس میں بہت ساری باتیں خلاف شرع بھی ہوتی ہیں ویسے بھی، ہاں جی۔ مزاح جو ممنوع ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں اس کے اندر خلاف شرع ہوتی ہیں۔ اور اس ہستی کا نام ہے جی، چھوٹے سے قد کے ایک مولانا ہیں، ایک مولوی منظور صاحب ہیں، مولوی منظور صاحب۔ میں نے ایک کلپ میں دیکھا ہے کہ وہ بیٹھے وہ واز کر رہے ہیں، اور ان کے واز کے دوران وہ ناصر مدنی صاحب وارد ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر تو وہ نعرے لگتے ہیں، تو پھر وہ مولوی منظور صاحب جو ہے نا وہابی نجدی غیر مقلد ہیں، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ چھوٹی سی مولانا ناصر مدنی آ گئی ہے، چھوٹی سی مولانا ناصر مدنی آ گئی ہے، یہ چیزیں جو ہیں۔ اور پھر وہ تقریر شروع کرتا ہے، اللمان واللفظ، ہنسا 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 کے تو پیٹ کے اندر بل ڈال دیتا ہے لوگوں کے، سننے والوں کے، اور اسی وجہ سے اس کے مذاق جو ہے وہ سننے کے لیے کہ تفریح طبع کے لیے ہمارے بھی بہت سارے لوگ اس کی تقریر سننے کے لیے چلے جاتے ہیں۔
وہ کچھ باتوں کے اچھے نتیجے بھی نکالتا ہے. یہ بات بھی ہے، یہ صحیح ہے، کیونکہ ہم جو صحیح بات ہے اس کو تو ہم نہیں انکار کر سکتے اس کا. مگر یہ کثرت کے ساتھ جو ہنسنے ہنسانے والا تقریروں کے اندر یہ معاملہ ہے تو یہ معاملہ شرعاً ممنوع ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ صداقت پر مبنی ہو، اور جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں وہ ساری باتیں تو صداقت پر مبنی ہوتی نہیں، اس میں جھوٹ بھی ہوتے ہیں، اس میں مبالغے بھی ہوتے ہیں، اس میں سب کچھ ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک انہی امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب الجامع السنن، جسے ترمذی شریف کہتے ہیں، اس کے اندر اپنی سند کے ساتھ بیان فرمائی ہے، جس کی سند جو ہے وہ بالکل قوی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تماری اخاکا، لا تماری اخاکا، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جھگڑا مت کر، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جھگڑا مت کر، یہ بھی گناہ. پھر فرمایا ولا تمازح، فرمایا کہ اس کا مذاق نہ اڑا. اور یہ چھوٹی ساری مدانی جو ہے فتنہ، یہ کتنے لوگوں کا مذاق بناتا ہے اپنی تقریر کے اندر، اور یہ مذاق جو ہے یہ وہی ہے جو شرعاً ممنوع ہے، جس میں جھوٹ بھی بولتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے. دوسری حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو باتیں سنائے اس حال میں کہ اس کا ارادہ یہ ہو کہ لوگ میری باتیں سن کر ہنسیں. آج کل تو لوگ کہتے ہیں نا تفریح، خوش طبی، سینما ہال میں بھی جا کے خالص قطعی حرام چیزیں جو ہیں ان کا ارتکاب کر کے پھر بھی کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے، تفریح ہوتی ہے جی. اور کیا کیا، میں کیا کیا بتاؤں. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کو باتیں سنائے اس طرح کی کہ جن سے ہنسی آتی ہو اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ میں لوگوں کو ہنسانا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کو قیامت کے دن اوندا جہنم کے اندر پھینکا جائے گا. سر نیچے اس کا ہوگا، ہاں جی، ایسے مدانیوں کا سر نیچے ہوگا اور ٹانگیں اوپر ہوں، اس طرح الٹا لٹکا کر جہنم کے اندر ان کو پھینکا جائے گا. تو میرے دوستو، اس طرح کے مداریوں کے خطابات جو ہیں ان کو سننے کے لیے ہرگز مت جائیں، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. جب آپ وہاں سے ہو کے آئیں گے تو آپ کے بہت سارے نیک اعمال برباد ہو چکے ہوں گے، اور بہت ساری برائیاں اور گناہ جو ہیں وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جا چکی ہوں. میری بات آپ سمجھ گئے ہیں جناب؟ اور جو ان خرابیوں سے جن کا میں نے بیان کیا ان سے پاک ہو، خوش طبی، تو وہ شرعاً مباح ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مستحب ہے. اگر کبھی کبھی آدمی کر لے، کبھی کبھی، اور جو کہے وہ بالکل سچی بات ہو، اور کسی کا دل دکھانا، ایذا پہنچانا جو ہے یہ مقصود نہ ہو، کسی کی توہین کرنا، بے ادبی کرنا جو ہے یہ مقصود نہ ہو جی، تو اس طرح کی، اور کثرت بھی نہ ہو اس کام کی، کسی وقت کبھی کبھی. تو یہ جو ہے اگر آدمی اس نیت سے کرے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا بھی ایسا کر لیتے تھے کبھی کبھی، تو مجھے یقین ہے کہ اس کو سنت کا ثواب ملے گا. اب اس سلسلے کی سب سے پہلی حدیث اس باب کی، اور ترتیب وار الشمائل المحمدیہ کی حدیث کا نمبر ہے 228. 227 احادیث کا درس آپ سن چکے ہیں، 228 میں یہ ہے. ترمذی فرماتے ہیں حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو اسامہ عن شریک عن عاصم الاحول عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہم کو محدث امام محمود بن غیلان نے یہ حدیث بیان کی. انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت ابو اسامہ محدث امام نے بیان کی، اور وہ اس حدیث کو حضرت
شریک محدث سے بیان کرتے تھے، اور شریک اس کو حضرت امام عاصم الاحول محدث سے روایت کرتے تھے، اور وہ اس حدیث کو خادم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال له یا ذا الاذنین۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ نابالغ بچے تھے، ابھی کوئی 7، 8 یا 9 برس کے۔ اس وقت ان کی والدہ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ ننہال کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی کی رضائی ماں بھی تھی، اور ننہال کی طرف سے رشتہ دار بھی تھی، وہ ان کو بیٹے کو لیے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ھذا ابنی انس، یہ میرا بیٹا انس ہے، وہو خادمک، اور یہ میرا بیٹا جو ہے یہ آپ کا خادم ہے، میں اس کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر کے جا رہا ہوں، کھانا کھانے کے لیے یہ گھر آئے گا، کپڑا بدلنے کے لیے اپنے گھر آئے گا، جس وقت آپ کی خدمت سے رات کو فارغ ہو تو سونے کے لیے گھر آئے گا، باقی سارا وقت آپ کی خدمت میں گزارے گا۔ تو یہ فرماتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہ خدمت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 برس تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی، ہاں جی، تو اس سارے عرصے میں فواللہ ما ضربنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا پیٹا بھی نہیں ہے اس 10 برس کے عرصے میں، ولا شتمنی، اور سرکار نے مجھے برا بھلا بھی نہیں کہا ہے، ولا قہرنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پہ زبردستی کوئی خدمت جو ہے وہ بھی نہیں ڈالی، یعنی وہ خدمت کہ جس کے ادا کرنے سے میں قاصر رہوں، ایسی خدمت کا بھی سرکار نے مجھے حکم نہیں دیا، اور سرکار نے میری کبھی بھی تحقیر نہیں فرمائی، ہمیشہ پیار اور محبت فرمایا۔ یہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، جس وقت کا یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اس وقت یہ ابھی 9 عمر لڑکے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خوش طبعی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا یا ذا الاذنین، فرمایا اے 2 کان والے۔ اس کے کئی مفہوم محدثین نے بیان کیے ہیں، مگر وہ دور دراز کی باتیں، مثلا یہ کہ یہ 2 کان والا کہنے سے مقصود یہ سمجھانا ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیے ہوئے ہوں تو وہ پھر بھی اپنے بزرگ یا اپنے بڑے کی بات کو دھیان سے نہ سنے، اس کی بات کی طرف دھیان نہ دے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تنبیہ کرنا مقصود تھا۔ بعض نے یہ کہا کہ اس سے مقصود یہ تھا یا ذا الاذنین کہنے سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوشی کے ساتھ اور جلدی سے سنتے تھے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرتے تھے، ہیں جی، کہ گویا ان کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ذا الاذنین کہہ دیا، اے 2 کان والے، کہ تم تو کوئی بات جو میں سمجھاؤں یا بتاؤں یا کہوں اس کو مس ہونے دیتے ہی نہیں۔ جس طرح قرآن کریم کے اندر ہے کہ منافقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں کہا کہ ہوا اذن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نرا کان ہیں، کان۔ پتہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ منافقین آتے تھے اور اپنی جھوٹی سچی باتیں جو ہے نا وہ اپنا مطلب یہ کہ نمبر بنانے کے لیے، ہاں جی، پوائنٹ سکور کرنے کے لیے وہ جھوٹی سچی باتیں بنا کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے رہتے تھے،
ہاں جی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن لیتے تھے، جس طرح دوسروں کی بات سن لیتے، ان کی بات بھی سن لیتے تھے، اور اس پر کوئی رد عمل نہیں دیتے تھے جی۔ تو اس پر منافقین جب علیحدہ ہو کے بیٹھے نا، تو انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ہوا اوزن، یہ محمد جو ہے یہ تو میرا کہانی ہے، مطلب ہے کہ صرف سن لیتا ہے، جو بات ہم کہتے ہیں اس کو یہ سن لیتے ہیں، اور یہ نہیں خیال کرتے کہ ہم جو ہے نا وہ ان کے ساتھ بناتے ہیں بات، جھوٹ سچ ملا کے اپنے نمبر بنانے کے لیے ہم یہ باتیں کرتے ہیں ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل اذن خیر لکم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن کے جو خاموش ہو جاتے ہیں نا، یہ تمہاری بھلائی ہے اس میں، اور اگر بول پڑیں گے تو پھر چیتھڑے سارے جو ہے نا وہ کھل جائیں گے، ساری خرابیاں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ اور یاد کرو پھر اس وقت کو جب غزوہ تبوک سے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے اندر لوگوں کو بھرا، بلوایا، مسجد کھچا کھچ بھر گئی، اور سرکار منبر شریف پر کھڑے ہو گئے اور خطبہ پڑھ کے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور اس کے بعد فرمانے لگے یا فلانو، جس کا نام لیتے یا فلانو فلانے، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، تو سرکار فرماتے اخرج فإنک منافق، فرماتے تم منافق ہو لہذا نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ پھر کسی اور کا نام پکارتے، فرماتے کہ یا فلاں اخرج فإنک منافق، یہاں تک کہ جتنے منافق مسلمانوں کے اندر مل جل کر رہتے تھے ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ اے غیب کی خبریں دینے والے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار کے ساتھ بھی جہاد فرمائیے اور منافقین کے ساتھ بھی، ان کے خلاف بھی جہاد فرمائیے۔ وغلظ علیہم، اور اب وقت آ گیا ہے اور ہمارا حکم آن پہنچا ہے کہ اب ان کے اوپر سختی کرے، اب کوئی نرمی روا نہ رکھے۔ تو ایک ایک کا نام لے کے سرکار نے نکال دیا تھا۔ کون کہتا ہے سرکار جانتے نہیں تھے اور صرف بات سن لیتے تھے؟ یہ تو حکمت تھی اس میں کہ چلو بنا لیں جتنی باتیں یہ بناتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، اس کی اور بھی کئی مقاصد جو ہیں وہ بیان کیے گئے۔ صحیح بات جو ہے وہ ابو اسامہ جو امام ترمذی کے دادا استاد ہیں اس حدیث میں، ان کا قول ترمذی نے آخر میں نقل کیا اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ قال ابو اسامہ یعنی یمازحہ، کہ ابو اسامہ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ سرکار مزاح کے طور پر ہاں جی، خوش طبعی کے طور پر اور بے تکلفی پیدا کرنے کے لیے سرکار یا ذل اذنین یہ فرما رہے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ اور آگے چل کے میں بیان کروں گا کہ سرکار کیوں مزاح فرماتے تھے، یہ جو دل لگی خوش طبعی ہے یہ کیوں فرماتے تھے، اس میں بھی بہت بڑی حکمت تھی کہ سرکار کا وجود بڑا پررعب تھا، باوجود کہ سرکار کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ جو ہے وہ رہتی تھی، لیکن پھر بھی رعب تھا۔ جو آدمی سرکار کے پاس آتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر دیکھتا تو پسینے چھوٹ جاتے۔ سیدنا عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں ان کے صاحبزادے بیان فرماتے ہیں، عبداللہ ان کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی بیٹھتے تو نظر بھر کر سرکار کے چہرہ مبارک کی طرف وہ دیکھتے نہیں تھے۔ میں نے ان سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے، تو فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی اور سرکار کی ہیبت سے ہاں جی اب بھی اسلام کے اندر آ کر بھی وہ خوفزدہ رہتے، اور نبوت کا جو منصب ہے اور نبوت کے جو مقاصد ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ لوگ سرکار سے دور نہ بھاگیں بلکہ سرکار کے قریب آئیں تاکہ کچھ حاصل کر لیں۔
اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب اور اپنے ساتھیوں دوستوں کے ساتھ انبساط، بے تکلفی کا سلوک فرماتے ہیں جی، گاہے بگاہے، ہر وقت ہی نہیں، اور خوش طبعی فرماتے، دل لگی فرماتے، تاکہ ان کی طبیعت سے ذرا ہیبت کی جھجک جو ہے وہ ذرا کم ہو جائے، تاکہ میری بارگاہ میں بیٹھ کر وہ مجھ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ مقصد تھا۔ آگے چل کے اس کی تشریح ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جناب کچھ باتیں اس حدیث کے تحت رہ گئی ہیں اور ٹائم ہو گیا ہے، میں اپنی گفتگو پر یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔